محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک غریب کلرک نے اپنی بیٹی کے جہیز کی لمبی چوڑی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے اپنا اکلوتا مکان اور یہاں تک کہ اپنا گردہ بھی بیچ دیا۔ لیکن شادی والے دن عین نکاح کے وقت لالچی سسرال والوں نے ایک مخصوص ماڈل کی مہنگی گاڑی نہ ملنے کا بہانہ بنا کر بارات واپس لے جانے کا اعلان کر دیا۔ غریب باپ سر جھکائے ہاتھ جوڑے سسرال والوں کی منتیں کر رہا تھا، اور مغرور دولہا دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک بہت بڑی گاڑی وہاں آئی، جس میں سے نکلنے والے شخص کو دیکھ کر سب کے پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ وہ ملک کا سب سے بڑا۔ سلیم کی عمر اگرچہ 55 برس تھی، مگر حالات کی چکی میں پس پس کر اس کا چہرہ کسی 70 سالہ بوڑھے کا منظر پیش کرتا تھا۔ اس کی پیشانی پر بڑی گہری جھریاں محض عمر کا تقاضا نہیں تھی، بلکہ ان میں سے ہر ایک لکیر اس کی زندگی کی کسی نہ کسی محرومی، کسی نہ کسی دکھ اور کسی نہ کسی انکہی قربانی کی داستان سناتی تھی۔ وہ ایک سرکاری دفتر میں پچھلے 30 سالوں سے کلرک کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ فائلوں کے انبار میں زندگی گزارتے گزارتے اس کی اپنی زندگی کی فائل کہیں گم ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی کل کائنات، اس کے جینے کی واحد وجہ اس کی اکلوتی بیٹی فاطمہ تھی۔ فاطمہ کی ماں اسے بچپن میں ہی روتا بلکتا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ مرتے وقت اس نے سلیم کا ہاتھ اپنے کمزور ہاتھوں میں لے کر بس ایک ہی التجا کی تھی کہ سلیم، میری بچی کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دینا، اس کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دینا۔ سلیم نے اپنی بیوی کا وہ آخری وعدہ اپنی جان سے بڑھ کر نبھایا تھا۔ اس نے دوسری شادی نہیں کی، اپنی جوانی، اپنی خواہشات، اپنے خواب، سب کچھ اپنی بیٹی پر قربان کر دیا۔ صبح سویرے اٹھنا، بیٹی کے لیے ناشتہ بنانا، اسے سکول چھوڑنا اور پھر دفتر میں سارا دن فائلوں سے ماتھا کھپانے کرنے کے بعد تھکا ہارا گھر لوٹنا اور پھر بیٹی کے ساتھ ہنس کھیل کر اپنا سارا درد بھول جانا، یہی سلیم کی زندگی کا محور تھا۔ فاطمہ بھی اپنے باپ کی اس بے لوث محبت کا جیتا جاگتا ثبوت تھی۔ وہ ایک انتہائی سلیقہ شعار، نیک سیرت اور باحیا لڑکی تھی۔ باپ کی غربت کا اسے بخوبی احساس تھا۔ اس نے کبھی کسی مہنگی چیز کی فرمائش نہیں کی تھی۔ پرانے کپڑوں کو دھو کر استری کر کے اس طرح پہنتی کہ دیکھنے والوں کو اس کے سلیقے پر رشک آتا۔ جب سلیم شام کو گھر لوٹتا تو فاطمہ دروازے پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی ہوتی۔ باپ کے ہاتھ سے پرانا سا بریف کیس لیتی، اسے کرسی پر بٹھاتی اور اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے تھکے ہوئے پیر دباتی۔ سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا کہ اس نے اسے ایک ایسی نیک بیٹی عطا کی ہے۔ وقت پر لگا کر اٹھتا رہا اور فاطمہ کب بڑی ہو کر شادی کی عمر کو پہنچ گئی، سلیم کو اندازہ ہی نہ ہوا۔ اب سلیم کے دل میں ہر وقت ایک ہی فکر کے کچوکے لگاتی کہ وہ اپنی اس پھول جیسی بیٹی کے ہاتھ کیسے پیلے کرے گا۔ ایک غریب کلرک کی تنخواہ میں تو بمشکل مہینے کا راشن پورا ہوتا تھا، جہیز اور شادی کے اخراجات کے لیے لاکھوں روپے کہاں سے لاتا۔ راتوں کی نیندیں اڑ گئیں اور وہ اکثر رات کے پچھلے پہر اٹھ کر مصلے پر گڑ گڑاتا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بیٹی کے نصیب اچھے کرنے کی دعائیں مانگتا۔ ایک دن سلیم کے دفتر کے ایک پرانے جاننے والے نے فاطمہ کے لیے ایک رشتہ تجویز کیا۔ یہ رشتہ شہر کے ایک بظاہر کھاتے پیتے اور معزز گھرانے کا تھا۔ لڑکے کا نام کامران تھا اور اس کے باپ کا نام سیٹھ ظفر تھا۔ سیٹھ ظفر کا اپنا ایک چھوٹا موٹا کاروبار تھا اور وہ معاشرے میں ایک سفید پوش اور عزت دار شخص کے طور پر جانے جاتے تھے۔ جب رشتہ دیکھنے کے لیے کامران کی ماں اور بہنیں سلیم کے چھوٹے سے لیکن انتہائی صاف ستھرے گھر میں آئیں تو فاطمہ کی سادگی، خوبصورتی اور سلیقے نے انہیں فوراً سے گرویدہ کر لیا۔ انہوں نے سلیم سے کہا کہ ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند ہے اور اسے ہم اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ سلیم کی تو جیسے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے سوچا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس کی دعائیں سن لی ہیں
اور اس کی بیٹی کو اتنے اچھے گھرانے کا رشتہ مل گیا ہے۔ سلیم نے بڑی عاجزی سے کہا کہ بیگم صاحبہ، میں غریب کلرک ہوں، میرے پاس اپنی بیٹی کو دینے کے لیے سوائے اچھی تربیت اور دعاؤں کے کچھ بھی نہیں ہے۔ کامران کی ماں نے بڑی مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا کہ ارے بھائی صاحب، ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں تو بس ایک نیک اور سگھڑ بیٹی چاہیے جو ہمارے گھر کو جنت بنا دے۔ جہیز تو ویسے بھی ایک لعنت ہے، ہم ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ سن کر سلیم کے دل سے جیسے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ اس نے خوشی خوشی اس رشتے کے لیے حامی بھر لی، لیکن سلیم یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ میٹھے بول اور بڑی بڑی باتیں صرف ایک سراب تھیں۔ منگنی کی رسم انتہائی سادگی سے ادا کر دی گئی، لیکن منگنی کے چند دن بعد ہی سسرال والوں کے اصلی چہرے بے نقاب ہونے لگے۔ فون پر باتوں ہی باتوں میں کامران کی ماں نے سلیم کو احساس دلانا شروع کیا کہ ان کا خاندان کتنا بڑا اور نامور ہے اور ان کے ہاں شادیوں میں کیا کیا رسمیں ہوتی ہیں۔ پہلے انہوں نے بڑی ہوشیاری سے کہا کہ بھائی صاحب، ہم تو کچھ نہیں مانگتے، لیکن ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ بہو کے کمرے میں پرانا فرنیچر پڑا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے آج کل تو عام لوگ بھی بیٹی کو اچھا سا فرنیچر، فریج، اے سی اور واشنگ مشین دیتے ہیں۔ ہم تو نہیں کہتے، لیکن لوگ تانے دیں گے کہ کیسی غریبوں کی بیٹی لے آئے ہو۔ سلیم، جو اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ ان کی یہ چھوٹی سی خواہش پوری نہیں کرے گا تو کل کو اس کی بیٹی کو تانے سننے پڑیں گے۔ اس نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی جو اس نے پائی پائی کر کے جوڑی تھی نکالی، اس سے کچھ فرنیچر اور الیکٹرانکس کا سامان بک کروایا، لیکن لالچی انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ کچھ دن کے بعد سیٹھ ظفر کا فون آ گیا اور اس نے انتہائی شاطرانہ انداز میں کہا کہ سلیم صاحب، ہمارے ہاں تو رواج ہے کہ لڑکی والے لڑکے اور اس کے والدین بہن بھائیوں کے لیے سونے کی انگوٹھیاں اور قیمتی کپڑے بناتے ہیں، اور ہاں، فاطمہ کے لیے بھی زیور بنوا لیں، آخر آپ کی ہی بیٹی کے کام آئے گا، ورنہ ہماری برادری میں ناک کٹ جائے گی۔ سلیم یہ سن کر سناٹے میں آ گیا۔ اتنے سارے لوگوں کے لیے قیمتی تحائف! اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ اتنے لالچی نکلیں گے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا کہ سیٹھ صاحب، میں ایک معمولی سا کلرک ہوں، اتنی بڑی رقم کہاں سے لاؤں گا؟ سیٹھ ظفر نے فوراً سے لہجہ بدلتے ہوئے کہا کہ دیکھیے سلیم صاحب، ہم کوئی زور زبردستی تو نہیں کر رہے، یہ تو آپ کی اپنی بیٹی کی عزت کا سوال ہے۔ اگر آپ یہ سب نہیں کر سکتے تو ہمیں بتا دیں، ہم کوئی اور رشتہ دیکھ لیں گے۔ یہ دھمکی سلیم کے دل پر کسی نشتر کی طرح لگی۔ بیٹی کی منگنی ٹوٹنے کا خیال ہی اسے مار دینے کے لیے کافی تھا۔ ہمارے معاشرے میں منگنی ٹوٹ جانا لڑکی کے لیے ایک بہت بڑا داغ سمجھا جاتا ہے۔ سلیم نے روتے ہوئے سیٹھ ظفر کی منتیں کیں اور کہا کہ وہ کسی نہ کسی طرح سب انتظام کر دے گا، بس وہ یہ رشتہ نہ توڑے۔ اب سلیم کے پاس سوائے اپنے آبائی مکان کے اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ یہ وہ مکان تھا جس کی دیواروں میں اس کی مرحومہ بیوی کی یادیں بسی تھی، جس کے صحن میں فاطمہ نے گھٹنوں کے بل چلنا سیکھ لی۔ اس مکان کی ایک ایک اینٹ سے سلیم کو پیار تھا، لیکن بیٹے کی خوشی اور اس کی عزت بچانے کی خاطر اس نے اپنے اس اکلوتے مکان کا سودا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے خفیہ طور پر ایک پراپرٹی ڈیلر سے رابطہ کیا اور مکان کو اس کی اصل قیمت سے بہت کم داموں میں جلدی میں بیچ دیا۔ جب مکان بک گیا اور سلیم کے ہاتھ میں رقم آئی تو اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس نے وہ ساری رقم جہیز کے سامان اور زیورات خریدنے میں لگا دی۔ گھر والوں سے اور خاص طور پر فاطمہ سے اس نے یہ بات چھپائی۔ اس نے فاطمہ سے کہا کہ بیٹی، یہ مکان بہت پرانا ہو گیا ہے اور اب اس کی مرمت پر بہت خرچہ آ رہا ہے۔
اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اسے بیچ کر ہم کسی اور اچھے اور نئے کرائے کے مکان میں شفٹ ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں کوئی نیا گھر خرید لیں گے۔ فاطمہ جو اپنے باپ پر اندھا اعتماد کرتی تھی اس کی بات مان گئی۔ جب وہ لوگ اپنا آبائی گھر چھوڑ کر ایک خستہ حال چھوٹے سے کرائے کے مکان میں منتقل ہو رہے تھے تو سلیم نے دروازے کی چوکھٹ کو چوم کر اس طرح الوداع کہا جیسے کوئی اپنے کسی پیارے کی میت کو رخصت کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن اس نے فاطمہ کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کیا۔ اس نے سوچا کہ میری بیٹی اپنے نئے گھر میں خوش رہے گی تو میرا یہ مکان بیچنا رائگاں نہیں جائے گا۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ سلیم نے مکان بیچ کر حاصل کی گئی رقم سے سسرال والوں کی تمام فرمائشیں پوری کر دی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب شاید ان کے مطالبات کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور اب وہ سکون سے اپنی بیٹی کو رخصت کر سکے گا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ لالچ کی آگ جتنا بجھانے کی کوشش کرو اتنی ہی بھڑکتی ہے۔ شادی سے محض 15 دن پہلے سیٹھ ظفر اور کامران سلیم سے ملنے آئے۔ ان کے چہرے پر رونق اور غرور عیاں تھا۔ سیٹھ ظفر نے سلیم سے کہا کہ دیکھو سلیم، ہماری برادری کے بہت سے اہم لوگ شادی میں شریک ہوں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ بارات کسی معمولی سے ٹینٹ یا چھوٹے موٹے ہال میں آئے۔ تم شہر کے سب سے بڑے اور عالیشان میرج ہال کا بکنگ کرواؤ، اور ہاں، کھانے کا مینیو بھی بہت شاندار ہونا چاہیے۔ کم از کم 10 قسم کے کھانے ہونے چاہیے۔ اور ایک اور بات، اور ولیمے کا خرچ بھی آدھا تمہیں اٹھانا پڑے گا کیونکہ ہمارے مہمان بہت زیادہ ہیں۔ سلیم کے تو جیسے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس کا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر روئے اور ان ظالموں سے پوچھے کہ کیا کسی کی غریب کی بیٹی کے باپ کے جان لوگے؟ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ سیٹھ صاحب، میں تو اپنا مکان بیچ دیا آپ کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے۔ اب میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرے، میں اتنا بڑا خرچہ کیسے اٹھاؤں گا؟ مغرور کامران نے بڑی حقارت سے سلیم کی طرف دیکھا اور بولا، اگر آپ ہماری اتنی سی بات نہیں مان سکتے تو پھر اپنی بیٹی کو اپنے گھر ہی بٹھائے رکھیں۔ ہم ایسی جگہ شادی نہیں کر سکتے جہاں ہماری ناک کٹ جائے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں باپ بیٹا اٹھ کر چلے گئے۔ سلیم وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے چاروں طرف اندھیرا چھا گیا ہو اور اس اندھیرے میں اس کی بیٹی کا مستقبل ڈوب رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر شادی اس وقت ٹوٹ گئی تو فاطمہ جیتے جی مر جائے گی۔ وہ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیاں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر قیمت پر یہ شرط بھی پوری کرے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ سلیم اگلے دن صبح سویرے گھر سے نکلا، شہر کے مختلف لوگوں کے پاس گیا، رشتہ داروں کے دروازے کھٹکھٹائے، دوستوں سے قرض مانگا، لیکن اس مادہ پرست دنیا میں کسی نے ایک غریب کلرک کی مدد نہیں کی۔ ہر طرف سے اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ چلتے چلتے وہ شہر کے ایک بہت بڑے سرکاری ہسپتال کے پاس جا پہنچا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جو بظاہر مریضوں کی مدد کرتا تھا، لیکن دراصل وہ انسانی اعضاء کی غیر قانونی خرید و فروخت کا ایجنٹ تھا۔ اس نے سلیم کی پریشانی بھانپ لی اور اسے ایک چائے کے کھوکے پر بٹھا کر اس کا درد کریدا۔ جب سلیم نے اپنی مجبوری بتائی تو اس شیطان صفت ایجنٹ نے اسے ایک ایسا مشورہ دیا جس نے سلیم کی روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ اگر تمہیں فوری طور پر اتنی بڑی رقم چاہیے تو اپنا ایک گردہ بیچ دو۔ ایک امیر آدمی کو گردے کی اشد ضرورت ہے اور وہ اس کے منہ مانگے دام دینے کو تیار ہے۔ انسان ایک گردے پر بھی تو زندہ رہ سکتا ہے۔ سلیم یہ سن کر پہلے تو گھبرا سا گیا، لیکن پھر اسے فاطمہ کا معصوم چہرہ اور سیٹھ ظفر کی دھمکی یاد آئی۔
اس نے ایک لمبی آہ بھری اور ایجنٹ سے کہا کہ مجھے منظور ہے، مجھے بس اتنی رقم دلا دو کہ میں اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر سکوں۔ ایجنٹ نے سلیم کو شہر کے ایک پوش علاقے میں واقع ایک نجی اور خفیہ کلینک میں پہنچا دیا۔ وہاں کے ڈاکٹروں نے سلیم کے ٹیسٹ کیے اور اسے آپریشن کے لیے تیار کیا۔ سلیم جب آپریشن تھیٹر میں جا رہا تھا تو اسے اپنی موت کا کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ اسے یہ فکر تھی کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو فاطمہ کا کیا بنے گا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار، میری جان بھلے لے لینا لیکن میری بچی کا گھر بسا دینا۔ آپریشن کئی گھنٹے تک جاری رہا۔ جب سلیم کو ہوش آیا تو اس کے جسم میں درد کی شدید لہریں اٹھ رہی تھیں۔ اس کے پہلو میں ایک لمبا اور گہرا زخم تھا جس پر ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے جسم کا ایک حصہ اہم ہمیشہ کے لیے اس سے چھین لیا گیا ہے۔ ایجنٹ نے اسے پیسوں کا ایک بھرا ہوا بیگ لا کر دیا اور اسے کہا کہ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ سلیم نے وہ بیگ اپنے سینے سے لگا لیا اور درد سے کراہتا ہوا ہسپتال سے باہر نکل آیا۔ یہ پیسے کسی خریدار کے نہیں تھے، یہ ایک باپ کے خون، اس کے گوشت اور اس کی محبت کی قیمت تھی۔ سلیم نے ان پیسوں سے فوراً وہ عالیشان ہال بک کریا، کھانوں کا آرڈر دیا اور ولیمے کی آدھی رقم سیٹھ ظفر کے گھر بھجوا دی۔ گھر واپس آ کر اس نے فاطمہ سے کہا کہ اسے دفتر کے کام سے ایک دور کے شہر جانا پڑا اور وہاں اسے ایک پرانی کمیٹی نکلنے کے پیسے مل گئے۔ فاطمہ نے جب اپنے باپ کا پیلا اور کمزور چہرہ دیکھا تو اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے اور چلنے میں لڑکھڑاہٹ محسوس کی تو وہ تڑپ اٹھی۔ اس نے پوچھا کہ بابا جان، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ اتنے کمزور کیوں لگ رہے ہیں؟ سلیم نے مسکرانے کی کوشش کی، اپنے درد کو ہونٹوں کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپایا اور بولا، کچھ نہیں بیٹا، بس سفر کی تھکان ہے اور تھوڑا معدے میں درد ہے، تم فکر نہ کرو، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ فاطمہ نے جلدی سے اپنے باپ کے لیے یخنی بنائی، اس کے پیر دبائے اور اسے سلانے کی کوشش کی۔ سلیم بستر پر لیٹا درد سے تڑپ رہا تھا، لیکن وہ اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر ایک اف تک نہیں کر رہا تھا۔ وہ راتوں کو درد کی شدت سے جاگ جاتا، اپنے آنسوؤں کو تکیے میں جذب کرتا، لیکن مجال ہے جو اس نے کسی کو اپنے اس دردناک راز کی بھنک بھی پڑھنے دی ہو۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، گھر میں مہندی اور ڈھولک کی آوازیں گونج رہی تھی۔ فاطمہ اپنے ہاتھوں پر مہندی لگوائے کسی پری کے جیسے لگ رہی تھی، لیکن سلیم کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ گردے نکالے جانے کی وجہ سے اس کے جسم میں شدید کمزوری آ گئی تھی، ٹانگوں میں انفیکشن کا خطرہ تھا، لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے شادی کے کاموں میں جٹا ہوا تھا۔ وہ بھاری سامان خود اٹھاتا، مہمانوں کی خاطر مدارت کرتا اور رات کو تھک کر نڈھال ہو جاتا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی کا مقصد بس اپنی بیٹی کو اس کے گھر بخیریت رخصت کرنا ہے، اس کے بعد چاہے اسے موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ وہ اکثر فاطمہ کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر لاتا اور سوچتا کہ اس نے اپنی جان کا ایک حصہ اپنی بیٹی کی خوشیوں کی بنیاد میں چن دیا ہے۔ بالآخر وہ دن آ گیا جس کا سلیم کو بے صبری سے انتظار تھا، شادی کا دن۔ صبح سویرے سلیم اٹھا اور اس نے اپنا پرانا لیکن دھلا ہوا سوٹ پہنا، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر جس اپنے عکس دیکھا تو اسے اپنا آپ پہچاننے میں دشواری ہوئی۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے، گال پچک گئے تھے اور کمر جھک گئی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور طمانینت تھی۔ اس نے سوچا کہ آج میری بیٹی اپنے پیا کے گھر چلی جائے گی، آج میری ساری ذمہ داریاں پوری ہو جائیں گی، آج میں نے سیٹھ ظفر اور اس کے لالچی خاندان کا منہ بند کر دیا ہے، آج میں نے اپنی بیٹی کے لیے اپنا سب کچھ وار دیا ہے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک گہرا سانس لیا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے اس امتحان میں سرخرو کر دیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا جہاں فاطمہ عروسی لباس میں سجی حیا سے
سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سلیم نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کا ماتھا چوما اور اسے دل کی گہرائیوں سے دعائیں دیں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جس طوفان کو وہ ٹال چکا ہے اس سے کہیں بڑا اور بھیانک طوفان شادی کے حال میں اس کا اور اس کی معصوم بیٹی کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کی دی گئی قربانیاں، اس کا بیچا ہوا مکان اور اس کا کٹا ہوا جسم ان لالچی درندوں کے لیے ابھی بھی ناکافی تھے۔ باپ کی خاموش محبت اور معاشرے کی درندگی کے درمیان ایک ایسی جنگ شروع ہونے والی تھی جس کا تصور بھی سلیم کے فرشتوں نے نہیں کیا تھا۔ بارات کی آمد کا وقت قریب تھا اور سلیم ایک کمزور لیکن مطمئن باپ کی حیثیت سے ان کا استقبال دروازوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شہر کے سب سے مہنگے اور عالی شان میرج ہال میں روشنیوں کا سیلاب تھا۔ ہر طرف رنگ برنگے کمکمے جگمگا رہے تھے۔ امپورٹڈ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو سے پورا ہال مہک رہا تھا اور مہمانوں کی چہل پہل نے ایک جشن کا سماں باندھ رکھا تھا۔ لیکن ان مسکراتے چہروں اور جگمگاتی روشنیوں کے بیچوں بیچ ہال کے مرکزی دروازے پر کھڑا سلیم کے اندر سے مکمل طور پر تالیق اور کھوکھلا ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ ضرور تھی۔ وہ آنے والے ہر مہمان کے آگے ہاتھ جوڑ کر اسے خوش آمدید بھی کہہ رہا تھا، لیکن اس کے جسم کا ایک ریشہ درد سے کرا رہا تھا اور اس کے پہلو میں جہاں سے چند دن قبل اس کا گردہ نکالا گیا تھا، ٹانکوں میں شدید کھنچاؤ اور جلن ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے مکمل آرام کا مشورہ دیا، لیکن ایک غریب باپ کی بیٹی کی شادی کے دن آرام کیسے کر سکتا تھا؟ سلیم نے درد کش ادویات کی بھاری خوراک کھا رکھی تھی تاکہ وہ اس رات کو کسی نہ کسی طرح گزار سکے۔ وہ بار بار اپنی کمر پر ہاتھ رکھتا، درد کی لہر کو برداشت کرتا اور پھر سیدھا کھڑا ہو کر مسکرانے لگتا۔ اسے ہال کے کونے میں سجا ہوا جہیز کا وہ انبار نظر آ رہا تھا جسے دیکھ کر اسے اپنا بکتا ہوا آبائی مکان، وہ خفیہ کلینے کی میز اور اپنے جسم سے رستا ہوا خون یاد آ رہا تھا۔ وہ قیمتی فرنیچر، وہ بڑے بڑے الیکٹرانکس کے ڈبے، وہ سونے کے زیورات کے سیٹ، یہ سب محض بے جان اشیاء نہیں تھی، یہ سلیم کی زندگی بھر کی کمائی، اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں تھیں۔ وہ دل میں خود کو تسلی دے رہا تھا کہ بس آج کی رات، آج یہ بارات باعزت گھر سے رخصت ہو جائے، آج میری بیٹی پیا دیہ سدھار جائے گی تو کل سے میں بستر پر لیٹ کر اپنے زخموں کو بھرنے کا وقت نکال لوں گا۔ آج میری بیٹی کا گھر بسنے والا ہے، میری ساری قربانیاں رنگ لانے والی ہیں۔ بینڈ باجے کی کان پھاڑ دینے والی اور دھک دھک کرتی آوازوں نے سلیم کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ بارات آ چکی تھی۔ ہال کے باہر آتش بازی کا ایک طوفان برپا تھا، جیسے سیٹھ ظفر اور اس کا بیٹا کامران پورے شہر کو اپنی امارت اور غرور دکھانا چاہتے ہیں۔ سلیم اپنے درد کو بھول کر اپنے چند غریب رشتہ داروں کے ساتھ بارات کے استقبال کے لیے آگے بڑھا۔ کامران، جو آج دلہا بنا ہوا تھا، ایک قیمتی سوٹ میں ملبوس، گردن اکڑائے کسی فاتح کی طرح چل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر رعونت اور تکبر کے سائے صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کے دائیں بائیں سیٹھ ظفر اور اس کی بیگم چل رہے تھے، جن کی نظریں سلیم یا اس کے خاندان پر نہیں تھیں بلکہ سیدھی ہال کے اس کونے پر جمی ہوئی تھی جہاں جہیز کا سامان سجا ہوا تھا۔ انہوں نے ہال میں داخل ہوتے ہی ایک طائرانہ نظر انتظامات پر ڈالی۔ ہال کی سجاوٹ، کھانوں کی خوشبو اور جہیز کے انبار نے ایک لمحے کے لیے ان کے لالچی دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی، لیکن ان کی ہوس ابھی مٹی نہیں تھی۔ سلیم نے آگے بڑھ کر اور سیٹھ ظفر کو گلے لگا لیا، کامران کے سر پر پیار دیا اور انہیں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ سٹیج کی طرف لے گیا۔ براتیوں کے بیٹھنے کا انتظام شاہانہ تھا، ہر طرف انواع و اقسام کے مشروبات اور لوازمات رکھے گئے تھے۔ سلیم ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا، کبھی کسی مہمان کو پانی پلا رہا تھا تو کبھی ویٹروں کو ہدایات دے رہا تھا۔
اس کے ٹانکوں سے اب ہلکا ہلکا خون رسنا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کی قمیض کا اندرونی حصہ گیلا ہو گیا، لیکن اس نے اپنی واسکٹ کے بٹن بند کر لیے تاکہ کسی کو اس کے زخم کا پتہ نہ چل سکے۔ دوسری طرف دلہن کے کمرے میں موجود فاطمہ عروسی جوڑے میں ملبوس سراپا حیا بنی بیٹھی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہ اپنے باپ کی حالت سے بے خبر تھی، لیکن اسے یہ احساس ضرور تھا کہ اس کے باپ نے اس دن کے لیے کتنی تکالیف سہی ہوں گی۔ وہ بار بار دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ، میرے باپ کی عزت رکھ لینا، انہیں کبھی کوئی دکھ نہ دینا۔ بالآخر وہ گھڑی آ گئی جس کا سب کو انتظار تھا۔ قاضی صاحب اپنے رجسٹر کے ساتھ تشریف لا چکے تھے۔ انہوں نے مائک سنبھالا اور حال میں خاموشی چھا گئی۔ مہمان اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے اور سب کی توجہ اسٹیج کی طرف مرکوز ہو گئی۔ قاضی صاحب نے بسم اللہ پڑھی اور سلیم کو بلایا تاکہ وہ اپنی بیٹی سے نکاح کی اجازت لے کر آئے۔ سلیم خوشی سے نہال، آنکھوں میں شکرانے کے آنسو لیے قاضی صاحب کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک ایک کڑک دار اور گرجدار آواز نے پورے حال کے سکوت کو چیر کر رکھ دیا۔ رک جائیں قاضی صاحب، یہ نکاح ابھی نہیں ہو سکتا۔ یہ آواز سیٹھ ظفر کی تھی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مکاری اور درندگی ناچ رہی تھی۔ قاضی صاحب حیران رہ گئے۔ سلیم کے تو جیسے قدموں تلے سے کسی نے زمین کھینچ لی۔ پورے حال میں موت کے جیسا خاموشی چھا گئی ہو۔ لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ سلیم کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ سیٹھ ظفر کے پاس پہنچا۔ اس کی آواز خوف اور گھبراہٹ سے لرز رہی تھی۔ کیا ہوا سیٹھ صاحب؟ مجھ سے کوئی بھول ہو گئی کیا؟ انتظامات میں کوئی کمی رہ گئی ہے کیا؟ آپ فرمائیں، میں ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں۔ سیٹھ ظفر نے ایک حقارت امیز مسکراہٹ کے ساتھ سلیم کی طرف دیکھا اور مائک قاضی صاحب کے ہاتھ سے چھین لیا تاکہ اس کی آواز پورا حال سن سکے۔ انتظامات تو ٹھیک ہیں سلیم صاحب، اور جہیز بھی آپ نے اپنی اوقات کے مطابق ہی دیا ہے، لیکن آپ ایک بہت ہی اہم چیز بھول گئے ہیں۔ ہم شہر کے معزز لوگ ہیں، ہماری ایک پہچان ہے، ایک رتبہ ہے۔ ہمارا بیٹا کامران جب اپنی دلہن کو لے کر جائے گا تو کیا کرائے کی گاڑی میں جائے گا؟ ہمارے خاندان کے لوگ ہم پر ہنسیں گے کہ کیسی بھوکی ننگی فیملی سے رشتہ جوڑ لیا ہے، جنہوں نے داماد کو ایک گاڑی تک نہیں دی۔ سلیم کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ گاڑی؟ سیٹھ صاحب، آپ نے تو پہلے کبھی گاڑی کا نہیں کہا تھا۔ آپ نے جو مانگا میں نے دیا، زیور، فرنیچر، یہ حال، میں نے سب کچھ کیا۔ سیٹھ ظفر نے بات کاٹتے ہوئے کہا، پہلے نہیں کہا، اب تو کہہ رہا ہوں۔ ہمیں ایک مخصوص امپورٹڈ ماڈل کی SUV گاڑی چاہیے۔ گاڑی کی چابی کامران کے ہاتھ میں رکھو تو قاضی صاحب نکاح کا خطبہ شروع کریں گے، ورنہ ہم یہیں سے بارات واپس لے کر جا رہے ہیں۔ ہم ایسی جگہ اپنے بیٹے کو نہیں بیاہ سکتے جہاں ہماری عزت افزائی نہ ہو۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ بم تھے جو سلیم کے وجود پر گرے۔ امپورٹڈ گاڑی جس کی قیمت کروڑوں میں ہوتی ہے، ایک ایسا شخص جس نے رات کی روٹی کے لیے اپنا گردہ بیچ دیا ہو، وہ کروڑوں کی گاڑی کہاں سے لاتا؟ سلیم کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ حال میں موجود مہمانوں میں خسر پھسر شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ سیٹھ ظفر کے اس گھٹیا پن پر افسوس کر رہے تھے تو کچھ تماشائی بنے مزہ لے رہے تھے۔ کامران بڑی ڈٹھائی سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے اسٹیج پر بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی شرمندگی نہیں تھی۔ سلیم بے بسی کی تصویر بنا سیٹھ ظفر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا اور سیٹھ صاحب خدا کا خوف کرے، میں غریب کلرک ہوں، آپ نے جہیز مانگا، میں نے اپنا اپائی مکان، اپنی چھت بیچ دی،
آپ نے زیور اور اس عالی شان حال کا کہا، اور میں نے سلیم کی آواز بھر آئی، اس کے گلے میں جیسے کانٹے چبھنے لگے۔ وہ سب کے سامنے یہ کیسے بتاتا کہ اس نے اپنا گردہ بیچا؟ لیکن بے بسی نے اس سے اس کا آخری راز بھی چھین لیا۔ میں نے اپنا گردہ بیچ دیا سیٹھ صاحب، میرے پہلو میں ابھی تک ٹانکے لگے ہوئے ہیں، میرا خون رس رہا ہے، میرے پاس اب بیچنے کے لیے اس جسم کے کپڑوں اور میری کھال کے سوا کچھ نہیں بچا۔ خدارا مجھ پر رحم کریں، میری بیٹی کی بارات واپس لے کر مت جائیں، وہ جیتے جی مر جائے گی، معاشرہ ہمیں جینے نہیں دے گا، میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں۔ سلیم روتے ہوئے سیٹھ ظفر کے قدموں میں گر گیا۔ اس نے اپنے سر سے اپنی پگڑی اتاری اور اسے سیٹھ ظفر کے جوتوں پر رکھ دیا۔ ایک سفید پوش اور اس کے وقار کی علامت ہوتی ہے، آج ایک لالچی درندے کے پیروں تلے رل رہی تھی۔ حال میں موجود چند نرم دل عورتوں کی سسکیاں ابھرنے لگیں، لیکن سیٹھ ظفر اور کامران پر جیسے کوئی جادو طاری تھا۔ تکبر نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ کامران اپنی کرسی سے اٹھا، اس نے انتہائی بے دردی سے اپنے پیر کو جھٹکا دیا، جس سے سلیم دور جا کر گرا۔ یہ پگڑیوں اور آنسوؤں کا ڈرامہ کہیں اور جا کر کرنا، بوڑھے۔ اگر گاڑی دینے کی اوقات نہیں تھی تو ہم جیسے بڑے لوگوں سے رشتہ جوڑنے کا خواب کیوں دیکھا تھا؟ پگڑی سے گاڑیاں نہیں آتی، پیسوں سے آتی ہیں۔ کامران کی آواز میں زہر بھرا ہوا تھا۔ سلیم جب گرا تو اس کے پہلو کے ٹانکے بری طرح کھینچے اور ایک درد کی لہر اٹھی کہ اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اس کے سفید کپڑوں پر خون کا ایک سرخ دھبا تیزی سے پھیلنے لگا اور وہ زمین پر تڑپ رہا تھا، لیکن وہ درندے اسے دیکھ کر منہ پھیر رہے تھے۔ سیٹھ ظفر نے بلند آواز میں اعلان کیا، چلو بھائی، سب لوگ، بارات واپس جا رہی ہے، یہاں ہماری کوئی عزت نہیں۔ دلہن کے کمرے تک حال کا یہ سارا شور اور سلیم کی چیخیں پہنچ چکی تھی۔ فاطمہ، جو اتنی دیر سے دلہن بنی حیا کا پیکر بنی بیٹھی تھی، جب اس نے اپنے باپ کے رونے کی آواز سنی تو اس سے رہا نہ گیا۔ وہ رسم و رواج اور شرم و حیا کی تمام زنجیریں توڑ کر اپنا بھاری عروسی جوڑا سنبھالتی ہوئی روتی ہوئی حال میں موجود وی آئی پی اور اس کی آنکھوں سے بہنے والا آنسو نے اس کے سارا میک اپ خراب کر دیا، اور سیدھی اس جگہ پہنچی جہاں اس کا بوڑھا باپ زمین پر گرا درد سے کرا رہا تھا اور اس کی سفید پگڑی زمین پر پڑی تھی۔ فاطمہ نے چیخ مار کر اپنے باپ کو گلے سے لگا لیا۔ بابا، بابا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کے کپڑوں پر خون کیسے؟ فاطمہ نے جب باپ کے کپڑوں پر خون دیکھا تو اس کی جان نکل گئی۔ سلیم نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کے آنسو صاف کیے اور ٹوٹی ہوئی آواز میں بولا، کچھ نہیں بیٹا، میں ٹھیک ہوں، بس یہ لوگ جا رہے ہیں، تیرا گھر اجڑ گیا ہے۔ فاطمہ، میں تمہیں گاڑی نہیں لے کر دے سکا۔ فاطمہ کی نظریں جب کامران اور سیٹھ ظفر پر پڑیں، جو تکبر سے دروازے کی طرف مڑ رہے تھے، تو اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ ایک شدید غصے اور نفرت نے لے لی تھی۔ اس نے اپنے باپ کو سہارا دے کر اٹھایا، اس کی پگڑی زمین سے اٹھا کر اس کے سر پر رکھی اور پورے مجمع کی طرف دیکھ کر چلائی، مجھے نہیں کرنی ایسی شادی جس شخص نے آج میرے باپ کو دھکا دیا ہے، جس نے چند پیسوں اور ایک لوہے کی گاڑی کے لیے میرے باپ کا خون بہایا ہے۔ میں اس کے منہ پر تھوکتی ہوں، لے جاؤ اپنی بارات، مجھے تمہارے جیسے گھٹیا اور لالچی خاندان کی بہو نہیں بننا۔ میرے لیے میرا باپ اس دنیا کی ہر چیز سے قیمتی ہے۔ فاطمہ کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی جس نے ایک لمحے کے لیے سیٹھ ظفر اور کامران کو بھی ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا، لیکن کامران کے غرور کو ٹھیس پہنچی تھی۔ اس نے مڑ کر حقارت سے فاطمہ کی طرف دیکھا اور دانت پیستے ہوئے بولا، تمہاری اوقات یہی ہے کہ تم ساری زندگی اسی کرائے کے مکان میں سڑتی گلتی رہو گی، کوئی بھکاری ہی تم جیسی غریب لڑکی سے شادی کرے گا۔ چلو ابا، یہاں رکنا ہماری توہین ہے۔
وہ لوگ پورے غرور اور تکبر کے ساتھ ہال کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ باراتی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ہال کے اندر موجود لڑکی والوں کے رشتہ دار خوف اور صدمے سے خاموش تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر کامران کا راستہ روکتے یا سلیم کی کوئی مدد کرتے۔ سلیم اپنی بیٹی کے کندھے سے لگا زاروں قطار رو رہا تھا۔ اسے اپنا ہر خواب ٹوٹتا بکھرتا اور راکھ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب معاشرہ اس کی بیٹی کو جینے نہیں دے گا۔ بارات کا دروازے سے واپس جانا لڑکی کے لیے ایک ایسی موت ہے جو وہ روز مرتی ہے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہا تھا کہ یا رب، کیا غریب کی کوئی عزت نہیں؟ کیا دنیا میں صرف ظالم اور لالچی ہی جیتے ہیں؟ کیا میرے خون اور میرے قربانیوں کا یہی صلہ تھا؟ کیا میری بچی کا مقدر اب صرف طعنے اور رسوائی ہے؟ یا اللہ، کوئی تو معجزہ کر دے، میری بیٹی کی عزت بچا لے۔ حال میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا جس میں صرف سلیم کی سسکیوں اور فاطمہ کے رونے کی آوازیں شامل تھیں۔ کامران اور سیٹھ ظفر فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے دروازے کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے اور ان کے قدم حال کی سیڑھیوں پر پڑنے ہی والے تھے کہ اچانک باہر سے کا منظر یکسر بدل گیا۔ رات کی تاریکی کو چیرتی ہوئی نیلی اور تیز روشنیوں نے پورے حال کے شیشوں کو روشن کر دیا۔ ایک کے بعد ایک سائرن بجاتی ہوئی پولیس اور نجی سیکیورٹی گارڈز کی درجنوں گاڑیاں انتہائی تیزی سے حال کے احاطے میں داخل ہوئیں اور انہوں نے پورے حال کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ گاڑیوں کے ٹائروں کے بریک لگنے کی خوفناک آوازوں نے اندر موجود ہر ایک شخص کو اپنی جگہ پر منجمد کر دیا۔ سیٹھ ظفر اور کامران کے قدم دروازے پر ہی رک گئے۔ ان کے چہروں کی فاتحانہ مسکراہٹ اچانک حیرت اور خوف میں بدل گئی۔ سیکیورٹی گارڈز نے پھرتی سے اتر کر پولیس نے سنبھالیں اور پھر ان تمام گاڑیوں کے بیچ میں سے انتہائی مہنگی سیاہ رنگ کی بلٹ پروف اور جدید ترین ماڈل کی وہ مہنگی گاڑی آ کر رکی جس کی قیمت کا اندازہ لگانا بھی حال میں موجود کسی شخص کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس گاڑی کو دیکھتے ہی سیٹھ ظفر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ حال کا منیجر، علاقۂ پولیس کا SHO اور دیگر اہم شخصیات اس گاڑی کے رکتے ہی ادب سے سر جھکائے اس دروازے کی طرف دوڑ پڑے۔ پورے حال کی سانسیں اٹک گئی تھیں کہ آخر اس رات کے پچھلے پہر اس غریب کلرک کی ٹوٹتی ہوئی شادی میں ایسا کون سا طوفان آ گیا کہ بلٹ پروف گاڑی کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور اس میں سے ایک قدم باہر نکلا، اور ایک ایسا قدم جس کی آہٹ نے چند ہی لمحوں میں غرور، تکبر اور لالچ کے اس پورے محل کو زمین بوس کرنے کی بنیاد رکھ دی تھی۔ اندر موجود ہر آنکھ تجسس، خوف اور حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی، جبکہ سلیم، جس کا خون ابھی تک بہہ رہا تھا، اپنی دھندلی آنکھوں سے دروازے پر ہونے والی دستک کو اور دیکھ رہا تھا۔ اس واقعے سے بات سے مکمل بے خبر کہ قدرت اپنا ترازو لے کر زمین پر اتر چکی تھی اور اب انصاف کا وہ ہتھوڑا چلنے والا تھا جس کی گونج نسلوں تک سنائی دینی تھی۔ گاڑی کا دروازہ انتہائی آہستگی سے کھلا اور اس میں سے ایک باوقار، دراز قد اور انتہائی باروب شخصیت باہر نکلی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ملک کا سب سے بڑا، ایماندار اور طاقتور بزنس ٹائکون سکندر حیات تھا۔ سکندر حیات کا نام پورے ملک میں گونجتا تھا۔ وہ نہ صرف اپنی بے پناہ دولت کی وجہ سے پہچانا جاتا بلکہ اس کی ایمانداری، اصول پسندی اور غریب پروی کے قصے بھی ہر زبان پر عام تھے۔ اس کے رعب اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے سیاستدان اور افسران اس کے سامنے نظریں اٹھا کر بات کرتے تھے، اور آج وہ شخص اپنے درجنوں سیکیورٹی گارڈز اور پولیس کے اعلیٰ افسران کے ہمراہ اس معمولی سے میرج ہال کے دروازے پر کھڑا تھا۔ ہال کے اندر موت کے جیسی خاموشی چھا گئی۔ سیٹھ ظفر، جو چند لمحے پہلے تک فرعون بنا ہوا تھا،
سکندر حیات کو دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ سیٹھ ظفر کا اپنا چھوٹا موٹا کاروبار دراصل سکندر حیات کی ہی ایک فیکٹری کے ساتھ منسلک تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سکندر حیات کی ایک نظر غضب اس کے پورے وجود کو مٹا سکتی ہے۔ سیٹھ ظفر نے جلدی سے اپنے چہرے پر ایک مصنوعی اور خوشامدانہ مسکراہٹ سجائی اور آگے بڑھ کر جھکتے ہوئے بولا، سر، آپ کا یہاں آنا ہمارے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں۔ آپ نے قدم رکھ کر ہماری بارات کو چار چاند لگا دیے۔ لیکن سکندر حیات نے سیٹھ ظفر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کی نظریں حال کے اندر کسی کو بے چینی سے ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ سیٹھ ظفر کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہوا اپنے گارڈز کے حصار میں حال کے اندر داخل ہوا۔ اس کی تیز اور متلاشی نظریں اچانک حال کے فرش پر گرے ہوئے اس بوڑھے کمزور اور خون میں لتھڑے ہوئے شخص پر پڑیں، جسے اس کی بیٹی سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سکندر حیات کے قدموں کی رفتار تیز ہوگی اور وہ سیدھا سلیم صاحب کی طرف بڑھا۔ حال میں موجود ہر شخص کی سانسیں رک گئیں۔ سیٹھ ظفر اور کامران حیرت سے بت بنے کھڑے تھے کہ آخر ملک کا سب سے طاقتور انسان اس غریب کلرک کے پاس کیوں جا رہا ہے۔ سکندر حیات جب سلیم کے قریب پہنچا تو اس نے کچھ ایسا کیا جس کی توقع وہاں موجود کسی شخص کو نہیں تھی۔ وہ طاقتور اور ارب پتی انسان جس کے آگے دنیا جھکتی تھی، اپنے گھٹنوں کے بل اس غریب کلرک کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے سلیم کے کمزور اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیا اور انہیں عقیدت سے چوم لیا۔ سکندر حیات کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا، میرے محسن، میں نے آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا اور مجھے آپ کس حال میں ملے ہیں۔ سلیم، جو درد اور صدمے سے نڈھال تھا، اپنی دھندلی آنکھوں سے اس اجنبی شخص کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ سلیم کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون ہے اور اسے محسن کیوں کہہ رہا ہے۔ سلیم نے کمزور آواز میں پوچھا، صاحب، آپ کون ہیں اور میرے ہاتھ کیوں چوم رہے ہیں؟ مجھ غریب نے آپ پر کیا احسان کیا ہے؟ سکندر حیات نے اپنے آنسو اور صاف کر لیے اور حال میں موجود سینکڑوں لوگوں کی طرف رخ کر کے بولا، آج آپ سب لوگ سن لیں کہ یہ بوڑھا شخص جسے آپ ایک معمولی کلرک سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ یہ میرا مسیح ہے۔ چند ماہ قبل میں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ میرے دونوں گردے فیل ہو چکے تھے اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ میں نے اپنی ساری دھن دولت، اپنا سارا اثر و رسوخ لگا دیا، لیکن مجھے کوئی میچنگ ڈونر نہیں مل رہا تھا۔ میری سانسیں گنی جا چکی تھیں۔ پھر اچانک ایک ایجنٹ کے ذریعے مجھے ایک گردہ مل گیا۔ میرا کامیاب آپریشن ہوا اور مجھے نئی زندگی مل گئی۔ جب میں ہوش میں آیا اور میں نے اس ایجنٹ سے اپنے ڈونر کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ گردہ کسی امیر آدمی کا نہیں بلکہ ایک انتہائی مجبور اور غریب باپ کا تھا، جس نے اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے، اس کے جہیز کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے اپنا جسم کاٹ کر بیچ دیا۔ اور میں نے اس دن قسم کھائی تھی کہ جب تک میں اپنے محسن کو ڈھونڈ کر اس کے قدموں میں اپنی ساری دولت نہیں رکھ دوں گا، مجھے سکون نہیں ملے گا۔ میں نے اس فراڈی ایجنٹ کو پکڑوا دیا، اس سے کلینک کا پتہ نکلوایا اور مہینوں کی تفتیش کے بعد آج میں یہاں پر پہنچا ہوں اپنے مسیحا کی تلاش میں۔ اس سلیم کے پاس جس کے خون اور گردے کی بدولت آج سکندر حیات زندہ کھڑا ہے، پورا حال اس انکشاف پر گنگے پن کا شکار ہو گیا۔ کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس غریب باپ نے اپنی بیٹی کے لیے کیسی عظیم قربانی دی ہے۔ عورتوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور بلند ہونے لگیں اور مردوں کا آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ سیٹھ ظفر اور کامران پر تو جیسے بجلی گر گئی۔ ان کے پیروں تلے سے زمین کھسک چکی تھی۔ انہیں اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔
سکندر حیات کی نظر اچانک سلیم کے کپڑوں پر پھیلے ہوئے خون کے دھبے اور فرش پر پڑی ہوئی پگڑی پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے خون اتر آیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایسے ہو گئے جیسے کوئی بفرا ہوا شعر ہو۔ اس نے گرجدار آواز میں پوچھا، میرے محسن کا یہ حال کس نے کیا؟ یہ خون کیسا ہے؟ اور یہ عزت کی پگڑی زمین پر کس نے پھینکی ہے؟ فاطمہ جو اب تک اپنے باپ کے سینے سے لگی رو رہی تھی، اس نے ہمت کی اور آگے بڑھ کر سکندر حیات کو روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح سیٹھ ظفر اور کامران نے پہلے ان کا آبائی مکان بکوا کر جہیز لیا، پھر ولیمے اور حال کے نام پر اس کے باپ کو اپنا گردہ بیچنے پر مجبور کیا، اور آج عین نکاح کے وقت 1 کروڑوں کی امپورٹڈ گاڑی کا مطالبہ کر کے بارات واپس لے جانے لگے۔ اور جب میرے باپ نے ان کے پاؤں پکڑ کر منت سماجت کی تو اس مغرور دولہے نے میرے زخمی باپ کو لات مار کر زمین پر گرا دیا، جس سے ان کے ٹانکے ٹوٹ گئے اور خون بہنے لگا۔ یہ سننا تھا کہ سکندر حیات کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے مڑ کر سیٹھ ظفر اور کامران کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر وہ دونوں باپ بیٹا خوف سے کانپنے لگے۔ سکندر حیات نے ان کی طرف بڑھے اور سیٹھ ظفر کے گریبان کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ تم جیسی جونکوں نے اس معاشرے کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ تم لوگ انسان نہیں، گدھ ہو جو غریبوں کا خون گوشت نوچ کر کھاتے ہو۔ تم نے اس شخص سے گاڑی مانگی جس نے رات کی روٹی کے لیے اپنا جسم بیچ دیا۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم میرے ٹکڑوں پر پلنے والے ہو، اور آج تم نے میرے ہی محسن پر بھونکنے کی جرت کی ہے۔ سکندر حیات کی گرجدار آواز سے حال کی دیواریں لرز اٹھی تھی۔ اس نے پولیس کے اعلیٰ افسران کو اشارہ کیا۔ پولیس والوں نے فوراً آگے بڑھ کر سیٹھ ظفر اور کامران کو ہاتھ کڑیاں لگا دی۔ سکندر حیات نے حکم دیا، ان درندوں کو فراڈ، بلیک میلنگ اور اقدام قتل کے جرم میں گرفتار کرو اور ان کے سارے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دو، ان کی فیکٹریاں اور دکانوں پر سیل لگا دو۔ میں ان کا وہ حال کروں گا، یہ سڑکوں پر بھیک مانگنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ یہ جہیز کے نام پر غریب لوگوں کا خون تھے بسارے پینے والے، آج کے بعد کبھی سر اٹھا کر چلنے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اب تکبر اور غرور کا سارا نشہ ہرن ہو چکا تھا۔ سیٹھ ظفر اور کامران جو کچھ دیر پہلے زمین پر فرعون بنے چل رہے تھے، اب روتے ہوئے سلیم کے قدموں میں گر پڑے تھے۔ سیٹھ ظفر کے پاؤں سلیم کے پاؤں پکڑ کر گڑ گڑانے لگا، سلیم بھائی مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، مجھ پر شیطان سوار تھا، میرے بیٹے کو بچا لو، ہمیں جیل مت بھجواؤ، ہم گاڑی نہیں مانگتے، ہم سارا جہیز واپس کر دیں گے، بس مجھے سکندر صاحب کے قہر سے بچا لو۔ کامران بھی روتے ہوئے فاطمہ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا تھا، فاطمہ مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا، پلیز مجھے پولیس کے حوالے مت کرو۔ لیکن فاطمہ کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ ایک طوفان تھا، جس نے انتہائی حقارت سے کامران کی طرف دیکھا اور پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، مجھ سے دور رہو، تم جیسے غلیظ انسان، میرے باپ نے بھی اپنا جسم کٹوا دیا ہے اور تم نے بدلے میں اسے لات ماری، تم میری جوتی کے برابر بھی نہیں ہو، میں تم جیسے بھکاری پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی، جو عورت کے ساتھ ملنے والے سامان کا لالچی ہو۔ میری طرف سے یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہے، لے جاؤ انہیں یہاں سے، مجھے ان کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ سکندر حیات نے فاطمہ کے سر پر انتہائی شفقت سے ہاتھ رکھا۔ اس نے پورے مجمع کے سامنے اعلان کیا، آج سے یہ بچی فاطمہ میری بیٹی ہے، اس کے باپ نے مجھے زندگی دی ہے، اب اس بیٹی کی ساری زندگی کی ذمہ داری میری ہے، میں اس کی شادی ایسے گھرانے میں کروں گا جو اس کے پاؤں کی خاک کو بھی اپنے لیے اعزاز سمجھیں گے۔ سکندر حیات نے اپنے اسسٹنٹ سے ایک فائل لی اور اسے سلیم صاحب کے حوالے کرتے ہوئے بولا، سلیم بھائی یہ اس مکان کے کاغذات ہیں جو آپ نے اس جہیز کے لیے بیچا تھا،
میں نے دگنی قیمت دے کر وہ مکان واپس خرید لیا ہے اور یہ اب آپ کی ملکیت ہے، اور یہ بلینک چیک ہے۔ آپ کی اس قربانی کی قیمت تو میں اپنی جان دے کر بھی نہیں چکا سکتا، لیکن آپ کی بیٹی کی خوشیوں کے لیے ایک چھوٹے سے تحفے پر قبول کریں۔ آج سے آپ کو کسی دفتر میں دھکے کھانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی اور آپ کی بیٹی کی ہر ضرورت میری ذمہ داری ہے۔ سلیم کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہہ رہے تھے اور اس نے روتے ہوئے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اس کی عزت کو خاک میں ملنے سے بچا لیا تھا۔ ظالم اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے اور پولیس انہیں گھسیٹتے ہوئے حال سے باہر لے کر جا رہی تھی۔ ان کے چہروں پر ذلت اور رسوائی کی وہ کالک مل چکی تھی جو اب کبھی دھلنے والی نہیں تھی۔ حال میں موجود ہر شخص کی آنکھ نم تھی اور سب کے دلوں میں سلیم کی اس خاموش محبت اور قدرت کے اس بے عیب انصاف کا احترام پیدا ہو چکا تھا۔ اللہ کا ترازو جب حرکت میں آتا ہے تو فرعونوں کو غرق ہوتے ہوتے دیر نہیں لگتی۔ لالچ انسان کو اس مقام پر گرا دیتا ہے جہاں سے اٹھنا ناممکن ہو جاتا ہے، اور جو باپ اپنی اولاد کی خاطر اپنا خون پسینہ ایک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ اس کی عزت کی حفاظت آسمانوں سے ہوتی ہے۔ سلیم نے سکندر حیات کو گلے لگا لیا اور فاطمہ نے اپنے باپ کا ماتھا چوم لیا۔ ان کے دکھوں کی رات بالآخر ختم ہو چکی تھی اور ایک نئی روشن اور پرسکون صبح ان کا استقبال کر رہی تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور اگر ہاں آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔